انتہائی قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کے خالق و مالک و رازق ہے، اور اس کائنات کے نفع اور نقصان کو بھی صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ کس بات میں اس کا نقصان ہے اور کس بات میں اس کا نفع ہے۔ اور انسانوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نفع اور نقصان بتانے کے لیے 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ ان میں آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ یہ ہماری خوش قسمتی اور سعادت مندی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حصے میں آئے اور ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع اور نقصان کو بتانے کے لیے حضور علیہ السلام کا قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ پھر اسی قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز بتایا۔ موجودہ دور کے اندر ہر انسان کامیابی کی دوڑ کے اندر لگا ہوا، موچی سے لے کر وزیر اعظم تک۔ اگر ہمارے عمران خان سے پوچھو کہ بھائی آپ کو وزیر اعظم کو اب کیا چاہیے، تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ میں امریکہ کا صدر بن جاؤں، مجھے اس سے بڑا عہدہ مل جائے۔ یعنی انسان کسی حال میں خوش نہیں، اور امریکہ کے صدر سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو دنیا کی عالمی طاقت کے صدر کو اب کیا چاہیے، تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ میں پوری دنیا میں حکومت کروں۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنی ساری زندگی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے لگا رہتا ہے، اور انسان جس کامیابی کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے وہاں پہنچ کر پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو کامیابی سمجھ کر انسان دوڑ رہا ہے وہ کامیابی نہیں، اگر وہ کامیابی ہوتی تو وہاں پہنچ کر انسان کو قرار آ جاتا، انسان مطمئن ہو جاتا، انسان خوش ہو جاتا۔ ایک غریب وہ کامیابی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایک گھر مل جائے، لیکن جب اسے گھر مل جاتا ہے تو پھر اس سے اعلیٰ گھر کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ ایک ٹھیلا چلانے والا اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی مستقل دکان مل جائے جہاں میں سبزی فروٹ لگا دوں، لیکن جب اسے مستقل دکان مل جاتی ہے تو وہ کسی اچھے پوائنٹ پر دکان کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ ایک بے روزگار اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے بے شک 4 گریڈ کی ہی نوکری مل جائے، گورنمنٹ جاب مجھے مل جائے، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں مطمئن نہیں ہوتا، وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ اب یہ جو 4تھا گریڈ ہے میرا یہ اسکیل ہے، یہ 4تھے کی جگہ 14 میں تبدیل ہو جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ کامیابی نہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، اور جسے اللہ نے کامیابی فرمایا ہے وہی کامیابی ہے۔ اللہ نے کیا کامیابی فرمائی؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری کامیابی اللہ کے رسول کے خوبصورت طریقوں میں، اللہ کے رسول کے خوبصورت طریقوں کے اندر تمہاری کامیابی ہے۔ اب یہ اللہ کے رسول کے طریقے ہیں کیا؟ اللہ کے رسول کے طریقے ہیں کیا، اور وہ ہمارے اندر ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح آئیں گے؟ بس یہ 2 باتیں میں بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول کے طریقے پورا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہمیں دیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتایا۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، لیکن قرآن میں کہیں نمازوں کی رکعتوں کا ذکر نہیں ہے۔ فجر، عشاء، فجر، ظہر، عصر، اتنی رکعتیں، رکوع میں
کہیں بھی نہیں ہے۔ پھر یہ کہاں ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کے طریقے کے اندر ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو بتایا کہ اس طرح نماز پڑھنی ہے، اس طرح روزہ رکھنا ہے، اس طرح زکات دینی ہے، اس طرح جہاد کرنا ہے، اس طرح یہ کام کرنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا طریقہ جو ہے وہ سارے کا سارا دین حضور علیہ السلام کے طریقوں کا نچوڑ ہے، اور جو حضور علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، وہ کتنا بھی اچھا ہو۔ مثال کے طور پر اسلام میں عید کے دن مسجد کے اندر، عیدگاہ کے اندر زوال تک کوئی نفل عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی نفل عبادت نہیں، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، آپ نے منع فرمایا۔ اب اگر کوئی نفل پڑھنا بذات خود تو گناہ نہیں ہے نا، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص جامع مسجد میں آ کر عید سے پہلے 100 رکعت نفل پڑھ لے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس نے نیکی کی ہے، گناہ کیا ہے؟ گناہ کیا ہے۔ کیوں گناہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حضور علیہ السلام کے طریقے کے اندر نہیں ہے وہ کتنی بھی دل کو اچھی لگنے والی بات ہو وہ دین نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے طریقے بہت آسان ہے، اور حضور علیہ السلام کے طریقے سے یہ نہیں ہے نماز روزہ ہم جلدی سے بس نماز روزہ حج زکات ان کو لپیٹ کر کے دیتے ہیں، یہ دین ہے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ ساری زندگی 24 گھنٹے کی زندگی، صبح سے لے کر اگلی صبح تک کی زندگی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق گزارنا یہ دین ہے۔ نماز 5 گھنٹے پڑھتا ہے، دکان پہ جھوٹ بولتا ہے، یہ دیندار نہیں ہے۔ تہجد رات کو اٹھ کر پڑھتا ہے، گڑ گڑا کر دعائیں بھی کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کر کے چینی اور گندم کو چھپا کے رکھتا ہے اور مہنگے داموں بعد میں بیچتا ہے، یہ دیندار نہیں ہے، یہ فراڈی ہے۔ بھلے اس کے چہرے پر داڑھی ہو، پیشانی پر محراب ہو، پہلے نمبر کا فراڈی ہے یہ، اس لیے کہ ذخیرہ اندوزی میرے نبی نے حرام قرار دی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ دیندار ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ہر سال رمضان میں عمرہ کرتا ہے، کاروبار سود کا کر رہا ہے، یہ دیندار نہیں ہے۔ اس کو آپ نمازی کہہ لو، حاجی کہہ لو۔ دیندار بننا سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ نمازی بننے کے لیے 5 دن کی نماز پڑھ لو، نمازی بن جاؤ گے۔ حاجی بننے کے لیے حج کر لو، حاجی بن جاؤ گے۔ زکات دینے والے ہر سال رمضان میں یا اپنے جب سال پورا ہو زکات دے تو آپ زکات دینے والے بن جاؤ گے۔ مجاہد بننا آسان ہے، جہاد میں نکل جاؤ مجاہد بن جاؤ گے، لیکن صحیح معنی میں مومن اور مسلمان بننا سب سے بڑا مشکل ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا سید عبد الکریم بے شریف رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی مولوی بننا آسان ہے، مومن بننا مشکل ہے۔ حافظ بننا آسان ہے، مومن مسلم بننا مشکل ہے۔ قاری بننا، عابد و زاہد بننا، نمازی بننا، حاجی بننا، یہ سب آسان ہے، مشکل کام مومن اور مسلم بننا ہے۔ مسلم کے کیا معنی ہے؟ مسلم کے معنی ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینے والا، اپنے آپ کو سپرد کر دینے، حوالے کر دینے والا۔ کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے۔ ایمانداری سے پوچھو ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں؟ کہنے کے لیے تو ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے؟ ہم نے تو اللہ کے حوالے نماز میں بھی نہیں کیا ہوا ہوگا، کھڑے مسجد میں ہوتے ہیں، حساب دکان کا لگا رہے ہوتے ہیں، یہ ہے ہماری مسلمان۔ تو میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، حضور علیہ السلام کے طریقے کو آسان ہے اور اس میں ہماری زندگی بھی آسان بن جاتی ہے۔ ضرورت ہے ہم اپنی پوری کریں لیکن طریقہ نبی کا اختیار کریں۔ میں مثال دیتا ہوں، پانی پینا میری اور آپ کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو پانی پینے کی ضرورت ہے اور نہ اب حضور علیہ السلام کو پانی پینے کی ضرورت ہے۔ ایسا اللہ پانی پینے کا محتاج ہے؟ اللہ نے پانی ہمارے لیے پیدا کیا، اپنے لیے پیدا کیا، ہمارے لیے پیدا کیا۔ ہمیں پیاس لگے گی ہم پانی پیئیں گے، جب پانی پیئیں گے، یہ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں میں درخواست کر دوں کہ جن مسلوں پر یہ نشان لگے ہوئے ہیں صرف ان مسلوں پر بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو، کھل کے فاصلہ چھوڑ کر بیٹھیں، بعد میں پریشانی نہ ہو۔ اور یہ مؤذن کہاں ہیں؟ یہ دونوں
مسئلہ حسین اور دوسرا آپ حضرات مسجد میں پھرتے رہیں، جو ساتھی غلط بیٹھا ہو اس کو منت کر کے نشان پر بٹھا دیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیاس ہماری ضرورت ہے، پیاس ہماری ضرورت ہے۔ اب میں نے پانی پینا ہے، گرمی لگی ہے، 1 گھنٹہ تقریر کی، اب میں نے گھر جا کر پانی پینا ہے، میرا گلا خشک ہو گیا ہے۔ اب میں نے کیا کیا، بوتل نکالی اور منہ پر چڑھا دی۔ اب آپ بتاؤ یہ پانی پینے سے میری پیاس ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی نہیں ہوگی؟ پیاس تو ختم گدھے کے کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی ہو جاتی ہے نا گدھے کی، یا نہیں ہوتی؟ گدھا بسم اللہ پڑھتا، گدھا بیٹھ کر پیتا، گدھا 3 سانس میں پیتا نہیں پیتا ہے۔ یہی تو گدھے اور انسان میں فرق میرے نبی نے بتایا ہے نا۔ میں نے گدھے کی طرح کھڑے ہو کر پانی پی لیا، پیاس تو میری چلی گئی، لیکن مجھ میں اور گدھے میں کوئی فرق ہو؟ بولو، آپ کو تھوڑی سی شرم آ رہی ہے، مولوی صاحب کے لیے کیسے گدھا بولے؟ ٹھیک ہے نا جی؟ تو چلو، جس نے بھی پیا اس کے اور گدھے میں اندر فرق نہیں۔ گدھے نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھی، اس نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھی، گدھے نے بھی کھڑے ہو کر پیا، اس نے بھی کھڑے ہو کر پیا، ٹھیک ہے نا؟ گدھے نے بھی 1 سانس میں پیا، اس نے بھی 1 سانس میں پیا، بلکہ گدھا تو سانس لے لیتا ہے تھوڑا سا، ہم نہیں لیتے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا پانی کھلے برتن میں پیو، کھلے پھوکے برتن میں پیو، پانی میں دیکھ کر پیو، پانی بیٹھ کر پیو، بسم اللہ پڑھ کر پیو، 3 سانس میں پیو، ہر سانس میں الحمدللہ کہو۔ کتنا پیارا طریقہ ہے، سب کہو سبحان اللہ۔ کتنا پیارا طریقہ ہمارے نبی کا، جتنے خود پیارے ہیں اتنا طریقہ بھی ان کا پیارا ہے۔ بیٹھ کر پیو، 3 سانس میں پیو، کھلے برتن میں پیو، پانی کو دیکھ کر پیو، ہر سانس میں الحمدللہ کہو۔ 1 گھونٹ پیو، پھر سانس لے لو الحمدللہ کہو، پھر 2 گھونٹ اور پیو، پھر سانس لو الحمدللہ کہو، پھر بقیہ پانی سارا پیو اور پھر الحمدللہ کہو۔ یہ طریقہ سنت ہے۔ اس پانی پینے میں کتنے 2-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں؟ ہاں جی، اتنا ہی لگ جاتا ہے۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اب اس پانی پینے والے اور گدھے کے اندر فرق واضح ہو گیا، صحیح ہے؟ اب اس میں فرق ہو گیا، اس نے پانی بھی پیا، اللہ کی حمد بھی کی، اللہ کے نام سے شروع کیا، نبی کی سنت کو زندہ کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میری سنت مٹنے لگے اس وقت میں اگر کوئی میری سنت کو زندہ کرتا ہے تو 100 شہیدوں کا اسے ثواب ملتا ہے، اور پھر اس کے ایک گھونٹ پانی پینے پر اس کو نیکی ملی۔ اس طرح آپ ساری چیزوں کو، اور آسانی ہے، ساری زندگی میں دیکھ لیں، آسانی ہے۔ ہمارے ہاں فوتگیاں ہوتی ہیں، فوتگی پر ہم نے اپنی خرافات بنائی ہوئی ہیں۔ اب تیجا کرنا ہے، ابھی چہلم کرنا ہے، پھر برسی منانی ہے۔ میرے بھائی حضور علیہ السلام کے گھر والوں نے آپ کا کون سا تیجا کیا تھا؟ آپ کے گھر والوں نے آپ کا چہلم کیا تھا؟ آپ کے گھر والوں نے آپ کا سالگرہ منائی تھی؟ کچھ نہیں۔ اور نہ حضور علیہ السلام نے۔ حضور علیہ السلام کی سب سے محبوب ترین بیوی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ، کہ جب کبھی بھی آپ کو یاد آتی تھی اپنی بیویوں کے بیچ میں تو آپ پیدا ہو جاتے تھے۔ آپ نے ان کا سوئم نہیں منایا ہے تو دیکھا، آپ نے ان کا 40واں نہیں منایا، ان کے نام کی ہر جمعرات کو مسجد میں روٹی نہیں بھیجی حضور علیہ السلام نے۔ ہمارے بھیجتے ہیں نا، ابا جی مر گئے، کھائے مولوی صاحب، ٹھیک ہے نا، ویسے مولوی صاحب کا پیٹ بھرا ہوا، اسی پیٹ بھرے کو کھلا کر ابا کا ثواب پہنچا رہے، کسی غریب کو کھلاؤ ثواب بھی پہنچے، ٹھیک ہے جی۔ تو حضور علیہ السلام ہمارا کیا یہ طریقہ ہے؟ حضور علیہ السلام کا طریقہ نہیں۔ 3 دن شوق مناؤ، غم، اور اس کے بعد ختم، اللہ کی چیز ہے۔ ہمارے ہاں شادی اللہ بنا دے، سب سے بڑا مسئلہ کشمیر پاکستانی قوم کے لیے شادی ہے۔ کتنی لاکھوں بچیاں ہماری غلط رسومات کی دین کو چھوڑ دینے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہو گئی، بوڑھی ہو گئی ہیں، بچیاں بوڑھی ہو گئی، اور کتنے بچے ہیں جو بغیر شادی کے بڑے، کیوں کیا ہوا شادی نہیں کر رہے؟ جی ہماری برادری کا رواج ہے، یہ ہے وہ ہے، شروع کر دیں۔ ایک دوست نے شادی کی اپنے بچے کی، بڑا 2 خبر کتنا خرچہ کرے؟ 10 لاکھ ہو گئے۔ کتنے؟ 10 لاکھ۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، آج ہی نہیں۔ آج تو ماشاءاللہ حضرت امیر المومنین نے پیٹرول بڑھا دیا ہے، 4 روپے یہ گفٹ دیا ہے آپ لوگوں کو،
ایجی دی ہے پوری قوم کو 4 روپے پیٹرول پر بڑھا کر، ٹھیک ہے نا؟ تو 10 لاکھ اس وقت، میں نے کہا یار آپ 10 لاکھ میں شادی کر رہے ہو، میں نے 10,000 کی شادی کی ہے، شادی تو ہو گئی میری، ناک کٹی ہوئی ہے یا ہے؟ آ رہی ہے نظر میری ناک؟ نہیں آ رہی ہے نظر، میری ناک نہیں کٹی ہے، میرا سر نہیں جھکا ہے، میں کسی کی قرض خواہ کی منتیں نہیں کر رہا ہوں کہ یار اس دفعہ نہیں دوں گا اگلی دفعہ دے دوں گا، نہ میرے ابا نے کسی سے قرض لے کر شادی کی، ہم نے خرافات بنائے، اس کے لیے جہیز ہونا چاہیے، اس کے لیے حضور علیہ السلام کی بیٹی سے بھی تمہاری بیٹیاں زیادہ عمدہ ہو گئی ہیں، اگر جہیز دینا ہوتا تو حضور علیہ السلام نہیں دے سکتے تھے، وہ پیغمبر جس کے لیے فرمایا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ، مدینے کا سب سے بڑا پہاڑ، فرمایا کہ اس کو سونے کا بنا دوں اور آپ کے ساتھ چلتا رہے، تو حضور علیہ السلام احد پہاڑ ہی، چلو خود نہیں کہہ دیتے کہ یا اے اللہ میں یہ احد پہاڑ اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں دینا چاہتا ہوں، دے سکتے تھے؟ نہیں دے سکتے تھے، نہیں دیا، کیوں نہیں دیا؟ آپ نے سادگی سے شادی فرمائی، اس لیے تاکہ آنے والی میری امت کی غریب بچیوں کی عزت کے ساتھ شادی ہو جائے، ہم نے نبی کے طریقے سے چھوڑ دیا۔ اب آئیے، یہ بات تو ہو گئی کہ نبی کے طریقے میں ہماری کامیابی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب اچھا جیسے دین نہیں، ہماری قوم بھی بہت ٹیڑھی ہے، اب کرونا کے چکر میں شادیاں چھوٹی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، دل سے خود بھی مانتے ہیں، اور یہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں اللہ کرے کرونا کچھ اور رہے تاکہ ہماری بچیاں اٹھ جائیں، اس چکر میں ہم سادگی سے، خدا کے بندوں کرونا کی وجہ سے سادگی کرتے ہو، رسول اللہ کی وجہ سے سادگی کرو تو ثواب بھی ملے۔ اب آئیے اس طرف، ایک نکتہ تو یہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول کے طریقوں میں میری اور آپ کی کامیابی ہے، سب کہو بے شک۔ اب یہ طریقے ہمارے اندر آئیں کیسے؟ دوسرا کہ یہ طریقے ہمارے اندر آئیں گے کیسے؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کسی کی زندگی، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا کرنا آپ کو تب اچھا لگتا ہے جب وہ شخص اچھا لگتا ہوگا، صحیح ہے غلط ہے؟ آپ کو کسی بھی شخص کی کوئی باتیں اگر پیاری لگ رہی ہیں، آپ کے دل کو سکون پہنچا رہی ہے، تو مطلب وہ شخص آپ کو پیارا ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں دوست ہوتے ہیں، بہت گہرے دوست ہیں، ہاں بھائی کپڑا کیسا لے رہے ہو؟ یار میں تو وائٹ لے رہا ہوں، چلو یار میں بھی وائٹ لے رہا ہوں۔ بھائی ٹوپی کیسی لے رہے ہو؟ یار میں تو جالی والی لوں گا، چلو بھائی میں بھی جالی والی لوں گا۔ بھائی گھڑی کون سی لے رہے ہو؟ میں تو راڈو لوں گا، چلو جی میں بھی راڈو لوں گا۔ اچھا سینڈل لو گے یا بوٹ لو گے؟ جی میں تو بوٹ لوں گا، یار میرا ارادہ تو سینڈل کا تھا لیکن اچھا نہیں لگتا ہے کہ دوست کو بوٹ ہو اور مجھے سینڈل ہو، چلو میں بھی سینڈل لے۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ میں آسمانی مخلوق کی بات کر رہا ہوں یا ہماری زندگی کی بات کر رہا ہوں؟ یہ ایک دوست کے جیسا نظر آنے کے لیے ہم دوست کی پسند اور ناپسند کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو دین حضور علیہ السلام کی ادا و بنا، ٹھیک ہے؟ سجدہ بھی محمد کی ادا، رکوع بھی محمد کی ادا، سجود بھی محمد کی ادا، قیام بھی محمد کی ادا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی محمد کی ادا، ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہنا بھی محمد کی ادا، یہ عید، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، ساری کی ساری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں۔ یہ داڑھی کا رکھنا، ہمارے نوجوان بیچارے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صاحب داڑھی رکھیں گے پہلے شادی ہو جائے۔ اس حساب سے تو ہم داڑھی والوں کو تو چھڑائی ہونا چاہیے، صحیح ہے نا؟ اگر داڑھی شادی میں رکاوٹ ہے تو ہماری تو شادیاں ہونی نہیں چاہیے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، جس داڑھی کو تم سمجھ کر کہ شادی کے بعد رکھیں گے، یہ کہتے ہو کہ بیوی نہیں ملے گی، تم 40 سال کے ہو کر ایک بیوی کے لیے ڈھونڈتے رہتے ہو، مولوی 50 سال میں 4 بیویاں کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اگر داڑھی یا شادی میں رکاوٹ ہوتی تو مولوی کی تو کبھی بھی شادی نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا عبدالرزاق محفوظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت سے ان کے خطیب معروف گزرے ہیں، 4 ان کی بیویاں تھیں، کہتے کہ مولوی صاحب ایک اور بری لا کر کہ میری بیٹی سے بھی نکاح کر لو بھائی، میرے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، سیٹیں بڑھ چکی ہیں۔ داڑھی والا تو داڑھی یہ شیطان کا سبق ہے، یہ نبی کی سنت ہے، اس کو زندہ کرو گے
تو اللہ تعالیٰ زندگیوں میں برکت دیں. لیکن یہ داڑھی کب اچھی لگے گی؟ جب نبی کا چہرہ ہمیں اچھا لگے. داڑھی مڈانے والا زبان سے نہیں کہتا میں داڑھی مونڈنے والوں سے، میں آپ لوگوں کی تحقیر نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھ سے اچھے ہو، داڑھی مونڈے بھی مجھ سے اچھے ہو، میں گناہگار ہوں آپ سے، لیکن میں جس منصب پر بیٹھا ہوں اس منصب پر یہ بات کرنا میرے لیے لازمی ہے. یہ داڑھی مڈانے والے مجھے بتائیں کہ داڑھی خوبصورت لگنے کے لیے مڈاتے ہو یا بدصورت لگنے کے لیے؟ بولو. داڑھی والے بول رہے ہیں، بغیر داڑھی والا کوئی بھی نہیں بول رہا. بس خوبصورت لگنے کے لیے ہوتا ہے نا. 4 دن شیو نہیں بناؤ تو دوست کیا کہتے شکل کیا بنا دیے یار، جا شیو بنا کے لا. مطلب شیو بڑھ گئی تو شکل بری ہو گئی، ٹھیک ہے. اب شیو بنا کے آ گیا تو شکل اچھی ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا پس منظر میں آپ نے زبان سے نہیں کہا، لیکن آپ نے اپنے عمل سے کہہ دیا کہ مجھے محمد رسول اللہ کا چہرہ اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں داڑھی مڈا کر اچھا بننا چاہتا ہوں. معاف کرنا، ہم آپ کے روحانی ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹر جب آپریشن کرتا ہے کینچی چلاتا ہے تو درد ہوتا ہے. میری باتوں سے آپ کو درد ہوگا، تکلیف ہوگی، میری بات سے آپ کو غصہ بھی آئے گا، لیکن وہ بات آپ کے فائدے کی بات. تو میرے عزیز دوستو، کسی کے بھی طریقے، کسی کی بھی ادائیں انسان کو تب بھلی لگتی ہیں جب اس سے انسان سے محبت ہو. اب نبی کا طریقہ ہمیں کب اچھا لگے گا؟ جب نبی سے محبت ہو. نبی سے محبت ہو. اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں کہ آپ کو نبی سے محبت ہے تو آپ مجھ سے بھی زیادہ چلا کر بولیں گے کہ ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ لیکن محبت بولنے والی چیز نہیں ہوتی، محبت کرنے والی چیز ہوتی ہے. نظر آتا ہے کہ کس کو کس سے محبت ہے. 2 آدمی ہمیشہ اکٹھے بیٹھ رہے ہوں، وہ نہیں بولتے کہ ہم دونوں آپس میں محبت کرتے ہیں. ان کا روز اکٹھے بیٹھنا، ان کا روز چلنا، ان کا روز سیر پر نکلنا، ان کا اکٹھے کھانا کھانا، یہ ان کی زندگی کا طرز بتاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان محبت ہے. باپ اور بیٹا کبھی آپس میں محبت کے دعوے نہیں کرتے، لیکن جب بیٹا بستر مرگ پر ہو تو باپ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو اعلان کرتے ہیں کہ بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے. لیکن نبی کے معاملے میں ہم نے محبت کا اصول الگ کر لیا. نبی کا طرز زندگی نہیں اپنانا، باقی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. وہ ایک میاں بیوی تھے. بیوی جو ہے اہل تشیع سے، میری بات کو فرقہ واریت میں نہیں لینا، صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اہل تشیع سے تعلق رکھتی تھی، اور شوہر جو ہے وہ سنی تھا، لیکن بیوی بد چلن تھی. اس نے بولا اب اس کو میں کیسے سدھاروں، بدلہ کیسے لوں. ایک دن خواب سے اٹھا، صبح نیند سے اٹھا، کہنے لگا نیک بخت میں نے خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ خواب میں مولا علی نے کہا ہے کہ اپنی بیوی کی چٹیاں میرے نام پر کاٹو. اب اس کو چٹیاں کاٹنی تھی، سزا دے. آج کل تو عورتوں کو کہہ دو وہ بڑے بھی چٹیاں کاٹ دو، کوئی پرواہ نہیں. آج کل عورت کو چٹیاں کی کوئی قدر نہیں ہے. لیکن کسی وقت میں چٹیاں عورت کے لیے اتنی اہم ہوتی تھی جتنی مرد کے لیے داڑھی. آج مرد کے لیے داڑھی اہم نہیں، عورت کے لیے چٹیاں اہم ہیں. تو اس کی بیوی نے کہا بات سن، مولا علی کے نام پر کاٹنی ہے تو گردن کاٹ دیں، باقی چٹیا کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دیں. ہمارے پاکستانی بھی وہی ہے، نبی کے نام پر جان بھی قربان ہے، باقی نماز کی بات نہیں کرنا. نبی کے نام پہ جان بھی قربان ہے، لیکن روزہ رکھنے کی بات نہیں کرنا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن داڑھی رکھنا قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، 10 منٹ نماز کے بعد قرآن کا 1 پارہ تلاوت کرنا قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جھوٹ چھوڑنا قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ملاوٹ کرنا چھوڑنا قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن دھوکہ اور فراق کی زندگی کو ترک کرنا قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن اپنی بیویوں کو پردہ دار بنانا قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن سنت کے مطابق اپنی بچیوں کی اور اپنے بچوں کی شادیاں کرانا قبول نہیں.
ہمارا عشق یہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، گھڑی کا کانٹا تیزی سے چل رہا ہے اس لیے میں موضوع کو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے پیار نہ کر لے۔ کون فرما رہے ہیں؟ نبی پاک فرما رہے ہیں جب تک مجھ سے پیار نہ کر لے تب تک مومن نہیں ہو سکتا۔ کتنا پیار؟ فرمایا کہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اولاد سے، والدین سے اور دنیا کے ہر انسان سے زیادہ جب تک مجھ سے پیار نہیں کر لیتا تب تک وہ مومن۔ اچھا ایک سوال کا جواب دو، جب حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ کے سامنے کون تھے؟ بولیے، صحابہ تھے نا۔ صحابہ میں ابو بکر بھی تھے، صحابہ میں عمر بھی تھے، صحابہ میں عثمان بھی تھے، صحابہ میں علی بھی تھے، صحابہ میں معاویہ بھی تھے، صحابہ میں حسن و حسین بھی تھے، صحابہ میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، صحابہ میں زبیر بن العوام بھی تھے، صحابہ اکرام۔ اب آپ بتاؤ صحابہ نمازی تھے یا بے نمازی؟ نمازی تھے۔ صحابہ مجاہد تھے یا مجاور؟ مجاہد تھے۔ صحابہ اکرام قرآن کے قاری تھے یا بھگوڑے؟ قرآن پاک کے قاری تھے، قرآن کے حافظ تھے، تہجد گزار تھے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ صحابہ کی نمازیں بھی کمپلیٹ، صحابہ کے روزے بھی کمپلیٹ، صحابہ کے حج بھی مکمل، صحابہ کی زکاتیں بھی مکمل، صحابہ کی تہجد بھی مکمل، صحابہ کے اعمال ہم سے زیادہ بہتر و افضل ان صحابہ سے۔ کون صحابہ؟ نمازی صحابہ کو فرما رہے ہیں، حج کرنے والے صحابہ کو فرما رہے ہیں، زکات دینے والے صحابہ کو فرما رہے ہیں، تبلیغ کرنے والے صحابہ کو فرما رہے ہیں، جہاد کرنے والے صحابہ کو فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر تو بھی، عمر تو بھی، عثمان تو بھی، علی تو بھی، سب یاد رکھ لو تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے پیار نہ کر لے، بھلے نمازیں پڑھتے ہوں، بھلے روزے رکھتے ہوں، بھلے حج کرتے ہوں، بھلے زکاتیں دیتے ہوں، بھلے داڑیاں رکھتے ہوں، بھلے امامیں پہنتے ہوں، لیکن لا یؤمن احدکم، ان سب کے باوجود تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ مجھ سے پیار نہ کر لو گے دنیا کے ہر انسان سے زیادہ تب تک مومن نہیں ہو۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ محبت رسول کے بغیر نماز بیکار ہے۔ نماز بولو، محبت رسول کے بغیر حج، محبت رسول کے بغیر زکات، محبت رسول کے بغیر جہاد، محبت رسول کے بغیر تبلیغ، محبت رسول کے بغیر قرآن کی تلاوت، سب بیکار ہے۔ بتاؤں کیسے؟ دلیل دوں گا۔ مدینہ میں ایک شخص تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، حضور علیہ السلام پر کلمہ پڑھا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، آپ کے ساتھ روزے رکھتا تھا، آپ کے ساتھ جہاد جاتا تھا، لیکن ہوا کیا؟ ایک دن وہ مر گیا۔ حضور علیہ السلام اس کے جنازے میں گئے، آپ نے اس کا جنازہ پڑھا، اپنی کمری اس کو کفن میں تھی، اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا۔ جنازہ محمد عربی نے پڑھا۔ جنازے میں دعا مغفرت کی جاتی ہے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے لیے دعا کی، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ جانتے ہو قرآن میں کیا وحی نازل ہوئی؟ فرمایا اے محمد آپ نے اس کے لیے ایک مرتبہ مغفرت کی دعا کی ہے، اگر 70 مرتبہ بھی دعا کرو گے میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ محمد عربی کی دعا رد ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ منافق تھا، اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں تھی، زبان سے کلمہ پڑھتا تھا، جسم سے نماز پڑھتا تھا، لیکن دل اس کا محبت رسول سے خالی تھا۔ اس لیے نمازیوں، روزے داروں، حاجیوں، زکاتیں دینے والوں، یاد رکھ لو اگر دل میں محبت رسول نہیں ہے تو یہ سارے اعمال تمہارے رائی کے ذرے کے برابر بھی نہیں۔ ہاں آپ کو محبت رسول کرنی ہے، جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ نعرے نہیں لگاتے، جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ نعرے نہیں لگاتے۔ ابھی 4 دن پہلے ایک عاشق رسول نے کچھ کیا تھا، ہے یاد یا بھول گئے ہو؟ 4 دن پہلے ایک عاشق رسول نے کچھ کیا تھا۔ ہمارے یہ جو بھاڑے کے ٹیلی ویژن پر بیٹھتے ہیں نا، اتنی لمبی کتے جیسی زبان نکال کر بولتے ہیں ریاست کا کام ہے، اس کو کسی نے اجازت دی تھی قتل کرنے کی، ریاست کا کام ہے، یہ تو قانون میں ہاتھ لینا ناجائز ہے۔ ہاں قانون کو ہاتھ میں لینا ناجائز ہے تب جب قانون
عمل درآمد ہو اور مجرموں کو سزائیں ملیں۔ میں ان بھاڑے کے ٹٹوؤں سے کہتا ہوں، میں حکومت کے منسٹروں سے کہتا ہوں، میں وزیر اعظم سے کہتا ہوں، میں چیف جسٹس سے کہتا ہوں، میں آرمی چیف سے کہتا ہوں کہ محترم آپ بتائیے، اگر آپ کے سامنے آپ کے باپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کی ماں کا ریپ کر دیا جائے، آپ کی بیوی کی عزت آپ کی آنکھوں کے سامنے لوٹ لی جائے، آپ تھانے جاؤ، ایف آئی آر کٹواؤ، پھر ایف آئی آر درج ہو، پھر عدالت میں جاؤ، عدالت میں آپ کا کیس سنا نہ جائے اور آپ کو تاریخ پہ تاریخ دی جائے، تب آپ کیا کرو گے؟ اگر آپ کے باپ کے قاتل کو چھوڑ دیا جائے تب آپ کیا کرو گے؟ آپ کی ماں کا ریپ کرنے والا چھوڑ دیا جائے تب آپ کو کیا کرو گے؟ ریاست کی بات کرتے ہو کہ ریاست کا کام ہے، ریاست تب کہاں مر گئی تھی جب آسیہ ملونہ کو چھوڑا گیا تھا؟ تم آسیہ کو چھوڑو گے، خالد جیسے غازی پیدا ہوں گے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ تمہاری اس بدماشی کا رد عمل ہے۔ آسیہ کو چھوڑ دیا، ممتاز قادری کو سولی چڑھا دیا۔ یہ ہے ریاست کا گندا قانون، یہ ہے ریاست کی ناپاک سوچ۔ اور آگے بتاؤں، یہ تو بہت تھوڑا ہے، میں نے کل جمعے میں بھی کہا تھا 1989 کتنے سال ہو گئے؟ 1989 سے آج تک 31 سال۔ کتنے؟ 31 سال۔ 31 سال میں تو پاکستان کی عورت کسی قاتل کو سزا بھی دے دیتی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ کسی چور کو سزا بھی دے دیتی ہے، لیکن اگر پاکستان کی عدالت نے سزا نہیں دی ہے 31 سال میں تو گستاخ رسول کو نہیں دی۔ 1989 میں جنگ اور ڈان اخبار میں ایک اشتہار شائع ہوا، ایک اشتہار شائع ہوا۔ اس اشتہار میں ایک مرد انسان کی نیچے کی پینٹ پہنی ہوئی تصویر آتی ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کھڑا ہے، اس کے پیروں میں بوٹ پہنا ہوا ہے، پیشاب کی جگہ پر لکھا ہوا ہے محمد۔ لعنت لکھنے والے پر بھی ہونی چاہیے اور لعنت ان ججوں پر بھی ہونی چاہیے جنہوں نے آج تک اس کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ بلند آواز سے بولو، بلند آواز سے بولو، رسول اللہ سے محبت کو لعنت بھیجے۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے عدالت کو، ڈوب کے مر جانا چاہیے اسمبلی کے ممبران کو، ڈوب کے مر جانا چاہیے صدر و وزیر اعظم کو، ڈوب کے مر جانا چاہیے آرمی چیف کو۔ محمد کے نام کو پیشاب کی جگہ پر لکھنے والے 31 سال سے زندہ رہ رہے، مر جاؤ، تمہارے دماغوں میں کیڑے پڑ جائیں، تمہارے دل پھٹ جائے، تمہاری عدالتوں کو آگ لگ جائے، تمہارے صدر اور وزیر اعظم کے بنگلوں کو آگ لگ جائے۔ بغیرت کی حد ہوتی ہے۔ 31 سال ہو گئے ہیں، محمد کے نام کو ناپاک جگہ پر لکھا گیا ہے، اور ایک جوتے پر لفظ اللہ لکھا گیا ہے اور دوسرے جوتے پر لفظ محمد لکھا گیا ہے، اور وہ کیس آپ کے ڈنڈا تھانے میں رجسٹر ہوا ہے۔ وہ ایس آئی بھی ریٹائر ہو گیا ہوگا جس نے یہ کیس لیا ہوگا، لیکن آج تک 20 سال تک عدالت میں وہ کیس دھکے کھاتا رہا۔ کس بات پر؟ مجرموں نے درخواست دے دی کہ یہ کیس ناقابل سماعت ہے۔ 20 سال عدالت میں دھکے کھاتا رہا، کبھی اس کورٹ میں، کبھی اس کورٹ میں، کبھی اس جج کے پاس، کبھی اس جج کے پاس۔ کیا انصاف؟ ناموس کس کا؟ محمد عربی کا۔ ناموس کس کا؟ وجہ تخلیق کائنات کا۔ ناموس کس کا؟ رحمت للعالمین کا۔ ناموس کس کا؟ شفیع المسلمین کا۔ ناموس کس کا؟ امام الانبیاء کا۔ ناموس کس کا؟ خاتم الانبیاء کا۔ ناموس کس کا؟ سید الانبیاء کا۔ ناموس کس کا؟ جس کے لیے کائنات بنائی گئی، اللہ کا محبوب ہے، اس کا ناموس 20 سال پاکستان کی عدالتوں میں دھکے کھاتا رہا کہ مجھے سن لو، میری بات سن لو، میری توہین ہوئی ہے سن لو، جج صاحب مجھے سن لو۔ 20 سال پاکستان کی کورٹ کے بے غیرت ججوں میں یہ غیرت نہیں آئی کہ اپنے نبی کے ناموس کو سنیں۔ پھر ایسی عدلیہ پر لعنت نہ ہو تو کیا ہو؟
اگر اس کو تم توہین عدالت کہتے ہو تو میں ببانگ دوہلا کہتا ہوں، میں ایسی عدلیہ پر لعنت ڈالتا ہوں جو میرے محمد کے ناموس کا تحفظ نہ کرے۔ ڈالو ہتھکڑی، مارو گولی، لے جاؤ جیل میں، نہیں مانگوں گا میں عدالت سے معافی۔ جو عدالت میرے ناموس، میرے نبی کے ناموس کا تحفظ نہیں کرتی ہے، میں اسے عدالت نہیں مانتا۔ پھر 20 سال کے بعد سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ اس کیس کو سنو، یہ قابل سماعت ہے۔ 20 سال میں آپ کے ملک کی عدالت صرف یہ طے کر سکی ہے کہ جو کیس ہمارے نبی کے گستاخی کے اوپر بنا ہے وہ کیس قابل سماعت ہے۔ اور آج 31 سال یعنی اس کے بعد 11 سال ہو گئے، کیس نہیں چلا، کیس نہیں چلا۔ اگر والد صاحب اس کیس میں لگ گئی ہیں فریادی، اور وہ کیس اتنا مضبوط ہے کہ ختم بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ حمادی صاحب کا انتقال ہو تو ہماری جان چھوٹے۔ بیٹا حمادی صاحب کا انتقال ہو تو انشاءاللہ حمادی صاحب ایسی نسل تیار کر کے گئے ہیں جو تمہیں موت کے گھاٹ اتارے گی۔ ایک حمادی ایک تھوڑی ہے، ٹنڈو آدم شہر کا ہر شہری حمادی ہے قادیانیوں کے لیے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہر شہری ٹنڈو آدم کا حمادی ہے قادیانیوں کے لیے، گستاخان رسول کے لیے حمادی بن کر اٹھے گا۔ اس ایک کے چلے جانے سے تمہارے مقدمات ختم نہیں ہوں گے اور نہ کرنے دیں گے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 31 سال تک جو عدالت ناموس سے رسالت کو انصاف نہ دے سکی ہو، اور جب دیا ہو تو ملونہ کو چھوڑا ہو، تو پھر خالد کا قتل کرنا جائز ہے۔ بولو، خالد کا گستاخ رسول کو عدالت کے اندر قتل کرنا جائز ہے۔ جو اس کو ناجائز کہتا ہے وہ مولوی ہو، ملا ہو، مفتی ہو، میں اسے شیطان کہوں گا، میں اسے ٹاؤٹ کہوں گا، حکومت کا درباری کہوں گا۔ تمہارے کل ایک ملا کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، کراچی کا ہے ایک ملا، اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ یہ تو صحیح نہیں ہے، ریاست کو کام کرنے دیا جائے۔ الو کے پٹھے، اپنی ماں ریاست کو بول، گستاخوں کو پھانسی چڑھائے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے۔ ریاست ریاست ریاست، کون سی ریاست؟ جس ریاست میں روٹی چوری کرنے والے کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، ملک لوٹنے والے کو آزاد کر دیا جاتا ہے، جس ملک میں 10 روپے کی چوری کرنے والے کو جوتوں سے مار مار کر لہولہان کر دیا جاتا ہے، کون سی ریاست؟ پچھلے 2 سال پہلے میں نے ایک خبر پڑھی کہ ایک قاتل کو عدالت نے باعزت بری کر دیا۔ کس کو؟ قاتل بری کر دیا۔ کیوں؟ کہ وہ قتل میں ملوث۔ جب اس کی برات کا لیٹر جیل میں گیا تو جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے لکھا کہ حضور یہ قیدی تو مر چکا ہے، یہ قیدی تو جس ملک کی عدالت ملزم کو اس کے مرنے کے بعد انصاف دے، وہ ملک کی عدالت ناموس رسالت کو کیا انصاف دے؟ بلکہ یوں کہوں کہ جس ملک کی عدالت ناموس رسالت کو انصاف نہیں دے سکتی تو وہ عام شہری کو کیا انصاف دے؟ کہہ رہے ہیں اس نے توبہ کر لی، اس نے معافی مانگ لی، اس نے یہ کر لیا، سب بکواس۔ 18 پہلے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، توبہ قائم ہوا، پھر نبوت کا دعویٰ کیا۔ 2018 میں اس کے خلاف FIR درج ہوئی، 2018 سے لے کر 2020 کتنے سال ہو گئے؟ 2 سال، ٹھیک ہے، چلو 2 سے بھی زیادہ ہو گئے، 2.5 سال کے ہوئے۔ ان 2.5 سالوں کے اندر اس بدماش کو عدالت نے سزا کیوں نہیں دی؟ راشد مدنی کو عدالت کا انتظار کر سکتا ہے، لیکن ہر مسلمان راشد مدنی کی طرح بصیرت پسند نہیں ہوگا۔
راشد مدنی کو اپنا مسلح بچانے کے لیے چپ ہو سکتا ہے، لیکن ہر مسلمان کے پاس مسلح نہیں ہے کہ اپنا مسلح بچائے۔ پھر خالد جیسے غازی، پھر علم الدین جیسے غازی، پھر ممتاز قادری جیسے غازی، پھر عامر چیمہ جیسے غازی پیدا ہوتے ہیں، اور میرا وجدان کہتا ہے کہ اس مجمع میں بھی ایسے غازی بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجمع میں بھی ایسے غازی بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں مانیں گے راشد کی بات اگر ان کو روکے گا تو، میری بات نہیں مانیں گے۔ چیف جسٹس صاحب میں کب تک روکوں اس کو، ان کو وزیر اعظم صاحب نے کب تک سمجھاؤں ان کو قانون؟ یہ قوم مجھے کہتی ہے کہ مولوی جس قانون کی پاسداری کی تو بات کرتا ہے، ہمیں بتا اس قانون نے کس گستاخ رسول کو سولی پر چڑھایا ہے۔ میں کیا دوں جواب ان غازیوں؟ میں کیسے سمجھاؤں غازی خالد کو؟ میں کیسے سمجھاؤں غازی عامر کو؟ میں کیسے سمجھاؤں ممتاز قادری کو؟ میرے پاس سمجھانے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ اب میرا دل بھی کہتا ہے کہ جہاں قاضی کام نہیں کرے گا وہاں میدان میں غازی آئے گا۔ بولو انشاءاللہ، تک بولو، تک بولو انشاءاللہ، غازی آئے گا، فیصلہ کرے گا۔ جب غازی کا قلم حرام کھائے گا تو غازی کا خون حرام نہیں، غازی کا تلوار حرام نہیں کھاتا۔ اس لیے ہم تو اس ملک کے شہری ہیں، ہم تو اس ملک کا امن چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کہ تم گستاخوں کو سزا دو۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں 3000 گستاخان رسول پاکستان کی جیلوں میں پڑے ہوئے۔ کتنے؟ 3000۔ ان 3000 میں سے 30 کو ہی پھانسی دے دو تاکہ عاشقان رسول کے کلیجے تو ٹھنڈے ہوں۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ لیکن نہیں دو گے۔ کیوں نہیں دو گے؟ اس لیے نہیں دو گے کہ تم امریکہ کے ٹکو ہو، تم امریکہ کے جوتے چاٹ ہو، تم ڈالروں پر کتوں کی طرح زبان اور پونچھ ہلاتے ہو۔ تم کیوں دو گے؟ تمہارے جھوٹے خدا امریکہ نے کل ہی تمہیں وارننگ دی ہے، پڑھا ہوگا اخبارات میں۔ امریکہ نے وارننگ دے دی ہے اپنے ٹٹوؤں کو کہ میرے نوکروں، میرے بوٹ پالشیوں، میرے نمک خواروں، یہ میرا پیارا مارا گیا ہے، اس کے مارنے والے کو زندہ نہ چھوڑنا۔ تو کیسے چھوڑیں گے؟ کر لو تم اپنے خداؤں کی بات کو پورا، کر لو تم اپنے خداؤں کی بات کو پورا۔ ایک خالد نہیں، اس ملک میں اتنے خالد ہیں، تمہاری جیلوں کی کال کوٹھریاں کم پڑ جائیں گی، آج خالد کم نہیں ہوں گے۔ دے دو پھندے، تمہارے جلاد پھانسیاں دے دے کر تھک جائیں گے، محمد کے نام پر پھانسی کے پھندے پر جھولنے والا نہیں تھکے گا۔ تم نے کیا سمجھا ہے کہ مسلمان کا اور محمد کا رشتہ کوئی معمولی ہے؟ ارے مسلمان ماں سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی محمد عربی سے۔ یہ وہ ذات ہے، مجھے پتا ہے 1900 جس سال میں سلمان رشدی نے کتاب لکھی تھی، طوائف غیرت والی ہوتی ہے غیرت والی، طوائف جو بازار حسن میں بیٹھ کر 2 روپوں کے لیے اپنی عزت دیتی ہے، وہ غیرت والی ہوگی، وہ شرم والی ہوگی؟ لیکن سب کے جاؤں میں محمد ہوگی۔ سلمان رشدی کے خلاف لاہور کی ہیرا منڈی کی طوائفوں نے بھی جلوس نکالا۔ انہوں نے کہا ہم اپنی عزت کے معاملے میں بے غیرت ہیں، لیکن اپنے آقا کی عزت کے معاملے میں ہم بھی بے غیرت نہیں ہیں۔ ارے جس کے ناموس کے لیے طوائف کو بھی غیرت آ جائے، تم نے کیا سمجھا ہے کہ تمہاری پھانسی کے پھندے سے ہم ڈر جائیں گے؟ مجبور نہ کرو، مجبور نہ کرو کہ کسی دن راشد مدنی جیسے مولوی بھی بندوقیں اٹھا کر میدان میں نکل آئیں۔ تم خود سزائیں دو، تم خود سزائیں دو، سولی پہ چڑھاؤ۔ تمہیں تب کیوں نہیں یاد آتا؟ تمہاری عدالتیں پاورفل ہیں۔ نواز شریف کو ملک سے نکال دیجیے، ہاں نواز شریف کو نااہل کرنا ہے، 2 مہینے میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانا ہے، 2 مہینے میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ زرداری کو سزا دینی ہے، 2 مہینے میں فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ اس میں تمہارے باپ کی دلچسپی ہے۔ یاد رکھو، ناموس رسالت میں 22 کروڑ مسلمانوں کی دلچسپی ہے۔ ہم تمہیں مجبور کر دیں گے، تمہیں فیصلے کرنا پڑیں گے،
جلدی کرنا پڑیں گے. اگر خالد جیسے مجاہدوں کا راستہ روکنا ہے تو فیصلے تم کرو، ورنہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر غازی خالد جیسے مجاہد اٹھیں گے اور ایک ایک خبیث کو چن چن کر ماریں گے. تب ہم سے شکایت نہ کرنا. ہم سالوں سے تمہیں سمجھاتے آ رہے ہیں گھڑے پھاڑ پھاڑ کر کہ گستاخوں کو سزا دو، گستاخوں کو سزا دو. تم سزا نہیں دے رہے ہو. پھر یاد رکھ لو ہم نے محمد عربی سے وفا کا ٹھیکہ لیا ہے، تم جیسے ٹاؤٹوں کا نہیں. بے شک یہ پاکستان بعد میں ہے، پہلے محمد عربی ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں سندھی بعد میں ہوں، پہلے محمدی ہوں. میں پنجابی بعد میں ہوں، پہلے محمدی ہوں. میں شیعہ بعد میں ہوں، پہلے محمدی ہوں. میں سنی بعد میں ہوں، پہلے محمدی ہوں. میں اہل حدیث بعد میں ہوں، پہلے محمدی ہوں. بریلوی بعد میں ہوں، پہلے محمدی ہوں. میرے دل کے تار جا کے اگر سب سے پہلے جڑتے ہیں تو محمد عربی کے قدموں سے. اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھایا ہے حج اچھا، زکات اچھی، روزہ اچھا، نماز اچھی، لیکن باوجود اس کے تو مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مرے تو کھا جائے بدحاتی سب پر، خدا شاہد ہے کامل تیرا ایمان ہو نہیں سکتا. مجھے میرے بزرگوں نے درس کیا ہے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا ہے. ارادہ جنت میں جانے کا انشاءاللہ. کس کس کا ہے ہاتھ کھڑا کر کے بولے جس کو جنت میں جانا ہے؟ نعرہ تکبیر. شاعر کہتا ہے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں ڈوب ڈال لے محمد کی غلامی کا. جو گلے میں ڈوب ڈال لے محمد کی غلامی کا. یہ شاعر نے کہا ہے، یہ ویسے ہی نہیں کہا ہے. اس لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر پاکستان کی عدالتوں نے، پاکستان کی حکومت نے غازی خالد کو سزا دینے کی کوشش کی تو آپ اجازت دو گے یا اس میں رکاوٹ بنو گے؟ بولو. غازی کو تحفظ دینے کے لیے جدوجہد ہوئی تو آپ باہر نکلو گے؟ نبی کے ناموس کے تحفظ کے لیے میدان میں آؤ گے؟ نبی کے ناموس کے لیے قربانی دو گے؟ کاروبار بند کرنا پڑا تو کرو گے؟ 2 مہینے کرونا کے لیے کیا تھا، اگر 2 دن نبی کے لیے کر دیا تو کوئی بڑی بات نہیں. قربانی دو گے؟ اگر علماء نے اس پوائنٹ پر اٹھ کر عوام سے اپیل کی میدان میں آؤ گے؟ علماء کا ساتھ دو گے یا بھاگ جاؤ گے؟ کون ساتھ دے گا؟ کھڑا ہو کر آج اللہ کے گھر میں عہد کر لے ہم اپنے نبی کی عزت اور ناموس کے لیے. آخر تک کوئی بھی نہیں بیٹھے جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ عہد کر لے کہ ہم نبی کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جائیں گے. جاؤ گے؟ نعرہ تکبیر. آواز سے مسجد کے در و دیوار لڑک جانے چاہیے. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. شان محمد. شان محمد. عظمت محمد. شفاعت محمد. الفت محمد. الفت محمد. دعائے محمد. اصحاب محمد. ازواج محمد. اہل بیت محمد. امت محمد. قادیانیت. قادیانیت. قادیانیوں کے حامی. سب دوسرا باہر کھڑے ہوئے لوگ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ مسجد کے محراب سے آگے نہ جائیں. اگر مسجد کے محراب سے آگے جائیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی. دوسری بات یہ کہ 6 تکبیر اس میں زائد ہوتی ہے نماز میں، یہ واجب ہے شکرانے کی. پہلی تکبیر ثنا کے ساتھ پڑھی جائے گی، اس کے بعد تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے جائیں گے. سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جائے گی. اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر اور تکبیرات پڑھی جائیں گی. غلطی ہو جائے تو وہ معاف ہے، اس میں سجدہ سہو نہیں ہوگا.
آواز بڑھا دو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمده. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمده. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وعلم التوحيد وأمر بالإسلام. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام فبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، فيا لهم من كرام، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم ما فيه مع أعمال أخرى قبل هذا الشرع من ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النية، وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها، وكون علماء أمته من سننه في كتب الفقه مسائلها. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. قال عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فقيموا بها نفسا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قال: فصوم. قالوا: فصوم يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من السوق حسنة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وقال ابن عمر: الأضاحي اليومان بعد الأضحى. وعن علي مثله، وهذا بعض من الفضائل. وتعلموا من العلماء المسائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم من بعد غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والسلطان المسلم العادل غير الله في الأرض، من أهانه سلطان الله فقد أهانه الله. اللهم أيد الإسلام بإمام العدل، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الأفغان وفي الكشمير وفي الشيشان وفي فلسطين وفي كل مكان وزمان. اللهم اخذل واهل الكفره والمشركين والمرتدين والمرتدين واليهود والنصارى والعبود وجميع السادة المشاهدين. اللهم شتت شملهم، اللهم نزل جمعهم، اللهم بدل ديارهم، اللهم خالف بلادهم، اللهم نزلهم من كل ممزق، اللهم خذهم مخرج المخرج، اللهم خالف بين كلمهم وسلم اقدامهم، وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ تمام حاضرین کی عید کی نماز کو قبول فرما، تمام حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما، تمام حاضرین کے خطاؤں کو معاف فرما، تمام حاضرین کو مقرر علی و ثواب عطا فرما. یا اللہ جو پوری دنیا میں قربانیاں کر رہے ہیں ان کو قربانی قبول فرما. یا اللہ تمام امت کے گناہوں کو معاف فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ عاشقان رسول کیرلا لگ جلدی
जो बटन अल्लाह जो अल्लाह बटन अल्लाह जो oh itu bi tandur bukan ada Cemut. Mabu saya ada dulunya. Itu lah langnya jual banter. Alina. Gumrah tadi.